دوستو ترکی کی یہ تمام سیریز یعنی عثمان سیریز، سلطان محمد فاتح اور بالخصوص صلاح الدین ایوبی سیریز نے پوری دنیا کو سبق تو سکھا دیا، لیکن کئی ممالک اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ انہوں نے پہلے تو ترکی کو منع کیا ایسی سیریز بنانے سے، لیکن جب ترکی نہیں مانا تو اس کے مقابلے میں اب ایسی سیریز بنا رہے ہیں جو کہ انہیں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا۔ دوستو مسلمانوں کی تاریخ اور ان کا ثقافتی ورثہ ہمیشہ سے ہی دنیا بھر میں تحقیق اور گفتگو کا موضوع ہے، مگر جب اس تاریخ کو کسی فلم یا ڈرامے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے تو اکثر یہ تنازع کا سبب بن جاتا ہے۔ دوستو حال ہی میں معاویہ نامی ایک نئی عربی ٹی وی سیریز نے پوری دنیا میں ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ یہ سیریز 2025 کے رمضان میں ریلیز کی گئی اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس پر ہونے والا تنازع مزید بڑھتا چلا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس کے حق اور مخالفت میں سخت تبصرے بھی دیکھنے کو ملے اور معاملہ صرف بحث تک محدود نہیں رہا بلکہ مختلف ممالک کی حکومتیں بھی اس پر رد عمل دینے لگیں، کیونکہ اگر سعودی عرب کی بات کریں تو اس نے ارطغرل غازی اور ترکوں کو گرانے کے لیے $40 بلین کی لاگت سے ایک بہت بڑی سیریز بنائی، جس میں اس نے ترکوں کو بہت ہی گھٹیا دکھایا، لیکن وہ سیریز بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اب جب صلاح الدین ایوبی سیریز میں غزہ اور بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے تو ایک ٹینشن کی فضا پیدا کرنے کے لیے سعودی عرب نے اس جیسی متنازع سیریز بنائی۔ اس پر کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سیریز تاریخ کو مسخ کر رہی ہے یا اس میں کسی خاص ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو معاویہ سیریز ایک نئی عربی ٹی وی سیریز ہے جسے سعودی عرب کے MBC گروپ نے پروڈیوس کیا۔ یہ سیریز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر مبنی ہے اور ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پروجیکٹ کا اعلان 2022 میں کیا گیا تھا اور تب ہی سے اس پر تنازع شروع ہو گیا، تاہم اسے مکمل ہونے میں کافی وقت لگا اور بالآخر یہ سیریز 2025 میں ریلیز کر دی گئی۔ دوستو یہ سیریز عربی زبان میں نشر کی جا رہی ہے اور اس کے نئے اقساط روزانہ نشر کیے جا رہے ہیں۔ سیریز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کئی اہم واقعات دکھائے گئے، جن میں ان کی قبل از اسلام زندگی، اسلام قبول کرنے کے بعد کا سفر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ اور اسلامی تاریخ میں بادشاہت کے آغاز جیسے موضوعات شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے ایک اہم اور متنازع شخصیت ہیں۔ آپ بنو امیہ کے معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد ابو سفیان بھی ایک مشہور سردار تھے۔ ابتدا میں تو وہ اسلام کے مخالف تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور بعد میں اسلامی خلافت کے نظام میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے گورنر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دی اور بعد میں خلافت کے ایک بڑے حریف کے طور پر ابھرے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو تنازع تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ تھی، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی، جو مسلم تاریخ کی سب سے بڑی خانہ جنگی میں شمار کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ سیریز اسلامی تاریخ کے ایک متنازع باب پر مبنی ہے، اس لیے مختلف مسلم ممالک میں اس پر سخت رد عمل بھی سامنے آیا۔ ایران، عراق اور مصر سمیت کئی اسلامی ممالک اس سیریز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایران اور عراق میں زیادہ تر شیعہ مسلک کے پیروکار ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی خلافت کو اسلام کی اصل خلافت مانتے ہیں۔ چونکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کی اور بعد میں بنو امیہ کی بادشاہت قائم کی، اسی لیے شیعہ کمیونٹی اس سیریز کو فرقہ وارانہ پروپیگنڈا سمجھ رہی ہے۔ مزید یہ کہ اس سیریز میں کچھ غیر اسلامی مناظر بھی شامل کیے گئے، جیسے شراب نوشی، رقص اور موسیقی کے مناظر۔ کئی مسلمان ناقدین کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ کو فلم میں پیش کرنے کا یہ انداز مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے مناظر موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ دوسری طرف مصر کے مشہور اسلامی درسگاہ جامعہ الازہر نے بھی اس سیریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ ان کا موقف ہے کہ اسلامی شخصیات اور صحابہ اکرام کو فلمی اداکاروں کے ذریعے پیش کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا اس پر مثبت رد عمل بھی دے رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی اخباروں اور نیوز ویب سائٹس اس سیریز کی تعریف کیا اور اسے سعودی عرب کی ایک بڑی پیش رفت بھی قرار دیا۔ کچھ اسرائیلی صحافیوں نے اپنے آرٹیکل میں سعودی عرب کو مبارکباد بھی دی کہ انہوں نے ایک ایسی سیریز بنائی جو کہ
تاریخی موضوعات کو جدید سینما کے انداز میں پیش کر رہی ہے. لیکن دوستو اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو اسرائیلی میڈیا کی خوشی کے پیچھے کچھ خاص وجوہات نظر آتی ہیں. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سیریز مسلم دنیا میں فرقہ واریت کو مزید ہوا دے سکتی ہے، اور یہ جو ترکی کی سیریز آئے روز اتنی زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، ان کو بھی اسی زد میں لایا جا سکے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں پر نہ تو کوئی سیریز بننی چاہیے اور نہ ہی کوئی فلم. باقی دوستو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آج تو بڑی لمبی